وہ دونوں چیئر پہ بیٹھ گئی۔ مائرہ بریانی کی یخنی چڑھا چکی تھی۔ صفا آپ کا کتنے دن کا ٹرپ ہے؟ مائرہ نے کھیرا کاٹتے ہوئے پوچھا۔ شاید کل ہی کام کمپلیٹ ہو جائے یا 1-2 دن اور بھی لگ سکتا ہے۔ صفا کٹے ہوئے کھیروں کو پلیٹ میں سجانے لگی۔ اتنی جلدی؟ مائرہ کو اداسی ہوئی۔ صفا ہنس پڑی۔ کچھ دن ہمارے یہاں اور رک کر جائیے گا نا، بہت ٹائم بعد کوئی بہن جیسی ملی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے؟ ہاں 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ کوکر نے سیٹی ماری۔ میں دیکھ کے آتی ہوں۔ مائرہ اٹھ گئی۔ کھانا ریڈی ہوا، بہت بھوک لگی ہے بیگم صاحبہ۔ آہت کچن میں آدھم کا۔ دیکھا صفا، میں نے کہا تھا نا۔ مائرہ نے چاولوں کے لیے پانی چڑھاتے ہوئے صفا کو دیکھا۔ وہ منہ دبائے ہنس رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل ریڈی تھی۔ آہت کی اماں بھی جاگ گئی تھیں۔ ان دونوں سے مل کر خوش ہوئی تھیں۔ صفا اور حیدر کے لیے ایکسٹرا چیئرز لگائی گئی تھیں۔ حیدر نے کھانا خود نکالنے سے پہلے صفا کی طرف ڈش بڑھائی۔ اس کی نظروں میں چھپی محبت کو آہد اور مائرہ دونوں نے محسوس کیا۔ میں حیدر کے ساتھ اوپر والے روم میں جا رہا ہوں، ہم وہیں سو جائیں گے۔ بستر اور کافی پہنچا دینا۔ آہد مائرہ کو ہدایت دیتا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ آجا حیدر، اس نے پیچھے کھڑے حیدر کو بھی آواز دی۔ صفا میں اوپر ہی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کہہ دینا۔ حیدر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بے فکر ہو کے جائیے، میں ہوں نا۔ مائرہ کی بات پر وہ مسکرا کے اوپر چلا گیا۔ کافی میں بنا دیتی ہوں، آپ بستر اوپر پہنچا دیں۔ صفا نے مائرہ کے ہاتھ سے کافی کا جار لے لیا۔ آپ کا بستر الگ روم میں کروں یا بچوں اور میرے ساتھ ہی کر دوں؟ مائرہ نے جاتے جاتے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ۔ اوکے۔ مائرہ نے اسے دودھ کا ڈبہ تھمایا اور کچن سے نکل گئی۔ کافی ریڈی کر کے صفا خود ہی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈور ناک کیا، ڈور حیدر نے کھولا۔ صفا کافی کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ حیدر نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا شاید، آہد موجود نہیں تھا۔ حیدر نے صفا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری صفا، میری وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا۔ وہ ابھی تک بکنگ نہ کروانے پہ شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مائرہ سے مل کے خوشی ہوئی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ صفا نے دل سے تعریف کی۔ صفا، حیدر کچھ کہتے کہتے رکا۔ کہیے، کوئی کام ہے؟ صفا نے حیدر کو دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ صفا، اپنا خیال رکھا کریں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ صفا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ حیدر کے لہجے کی اپنائیت کو وہ پہلے بھی نوٹ کر چکی تھی، مگر اسے وہم لگا۔ آج پھر حیدر کا لہجہ، اس کا خیال رکھنا، صفا الجھ سی گئی۔ آہد کمرے میں آیا تو ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا۔ میڈ فار ایچ ادر، اس کے دل سے آواز آئی۔ صفا اسے دیکھ کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مائرہ بچوں کو سلا چکی تھی۔ اس روم میں 2 ڈبل بیڈ لگے ہوئے تھے، ایک بچوں کا اور ایک آہد اور مائرہ کا۔ مائرہ کے ساتھ وہ ان کے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اماں کی میڈیسن وہ دے آئی تھی۔ اماں کی دواؤں میں نیند کی دوائیں بھی شامل ہیں، وہ بہت سوتی ہیں اس لیے۔ مائرہ اسے بتانے لگی۔ اماں میری خالہ بھی ہیں، میری فیملی مظفر آباد میں رہتی ہے۔ شادی سے پہلے میں لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہاں سے اپنا گریجویشن مکمل کر رہی تھی۔ مائرہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ آپ نے میری فیملی کا پوچھا تھا نا؟ میری فیملی میں امی ابو، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ایگزامز ہو رہے تھے۔ وہ ایک خاموش صبح تھی۔ میں جلدی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خبر یونی میں پھیل گئی۔ وہ 8 اکتوبر کا دن تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھے پتا چلا کہ زلزلہ آیا ہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ میں دیوانہ وار بھاگی تھی۔ یونی کی کینٹین میں نیوز لگی ہوئی تھی، جہاں کچھ فوٹیجز دکھائی جا رہی تھی۔ میرا شہر مٹی کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ کوئی آنسو مائرہ کے دل پر گرا تھا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میری پوری فیملی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیوں ہوں۔ آہد مجھے لینے لاہور آئے تھے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں کچھ عرصہ خالہ کے گھر رہی۔ آہد نے میرا بہت خیال رکھا۔ خالہ کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ پھر لوگوں نے میرے اور عہد کے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ ایک تکلیف کم نہیں ہوئی تھی، دوسری مشکل کھڑی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔
आहत से कहा कि मुझे वापस हॉस्टल छोड़ दें। आहत बचपन से मुझसे बहुत चिढ़ते थे, लेकिन इस वाक़ये के बाद से मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। मैंने जब वापस जाने की बात की तो खाला ने आहत से कहा कि वो मुझे अपना लें। आहत ने रजामंदी दे दी और अगले ही दिन सादगी से हमारा निकाह हो गया। शुरू में मुझे लगता था कि आहत ने हमदर्दी में मुझे अपनाया है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं जिंदगी की तल्ख हकीकतों के साथ भी जीना सीख गई। मायरा खामोश हुई तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। पता है सफ़ा, जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यह हमेशा एक सी नहीं रहती। एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि मेरा कौन है, मैं क्यों नहीं मर गई अपनी फैमिली के साथ। और आज देखो, वो मोहब्बत से अपने सोए हुए बच्चों को देखने लगी। आज मेरी अपनी एक फैमिली है। दुख जिंदगी का हिस्सा है सफ़ा, पूरी जिंदगी नहीं। सफ़ा ने मायरा के चेहरे को देखा। जब वो मायरा से मिली थी तो एक पल के लिए भी गुमान नहीं गुजरा था कि ये इतना दुख झेल कर आगे बढ़ी है। एक बात कहूँ सफ़ा, मायरा ने इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा। अगर कभी जिंदगी में कोई दुखों से निकालने के लिए हाथ थामे ना, तो उसका हाथ थाम लेना। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। वो जो कहना चाह रही थी सफ़ा समझ रही थी। मैंने अपना उम्र, अपने बच्चे खोए हैं मायरा। वो दुखी हुई। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में फिर औलाद की खुशी लिखी हो। सफ़ा ठटक गई। ऐसा तो उसने आज तक नहीं सोचा था। हो सकता है कोई और तुम्हें उम्र से ज़्यादा नहीं तो उम्र जितना ही प्यार दे। ये मुमकिन नहीं है मायरा। मैं उम्र के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। किसने कहा बेवफाई करने को? क्या उमर ने कभी कोई ऐसा वादा लिया था कि वो ना रहा तो तुम जीना छोड़ देना? पुरानी मोहब्बतों के साथ दिल में नई मोहब्बतों को भी जगह देनी पड़ती है सफ़ा। मायरा को हैदर की आंखों में छुपी मोहब्बत याद आई। एक बात याद रखना सफ़ा, मोहब्बत करने वाले किस्मत से मिलते हैं। अगर कोई खलूस से हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ थाम लेना, उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करना। जिंदगी इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी हम खुद बना लेते हैं। उसने बहुत मोहब्बत से सफ़ा को समझाया। सफ़ा में उसे आज अपनी बहन की झलक नजर आई थी। बहुत अरसे बाद मायरा ने किसी से इस तरह से बात की थी। सफ़ा लेट गई। हैदर और मायरा की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई वो आगे बढ़ सकती है? उमर की मोहब्बत के साथ दिल में किसी और को जगह दे सकती है? वो सोच रही थी हर उस पल को जब उमर ने उसे बहुत मोहब्बत की थी। क्या वो फिर औलाद जैसी नेमत को पा सकती है? उर्वा और अज़ा के मासूम चेहरे उसकी नज़रों के सामने लहराए। आज तक मायरा की तरह किसी ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वो अपने घर वालों से बहुत दूर हो चुकी थी। इब्राहिम हाउस भी बहुत कम जाती थी, थोड़ी देर में वापस आ जाती। हीरा कोई बात करना भी चाहती तो सफ़ा की नाराज़गी के डर से कुछ नहीं कहती थी। उसने अपनी एक अलग दुनिया आबाद कर ली थी, जिसमें काम और उसकी यादें थीं। हैदर को उसकी ज़िंदगी में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर हैदर की बातों ने उस पर सोच के नए दर वाह कर दिए थे। हैदर मीटिंग के लिए तैयार होकर नीचे उतरने लगा। कुछ ख्याल आने पर वापस पलटकर अपने बैग की तरफ गया। ज़रूरी कुछ सामान वो होटल से साथ लाया था। उसने बैग की अंदरूनी जिप से एक बॉक्स निकाल कर खोला। एक सोने का कड़ा डब्बे में मौजूद था। उसने कड़ा उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। किसी ख्याल के साथ एक दिलकश मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। कराची से निकलते हुए उसने सोहा शाह से ये खानदानी कड़ा लिया था, जो उसकी दादी की निशानी था। सोहा शाह ने भाई को रोका था। इतनी जल्दबाजी ना करो हैदर, उसे थोड़ा वक्त दो। अभी तुम दोनों को मिले वक्त ही कितना हुआ है। अप्पिया, सफ़ा ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल निकाल दिए हैं इस दर्द के साथ। वो खुद से आगे नहीं बढ़ सकती, उसे आगे बढ़ाना होगा। मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। गुजरे कल से निकलकर आज तक लाने में हैदर शाह उसके लिए खड़ा होगा। सोहा जानती थी कि वो कुछ भी कह ले, हैदर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने भाई के हक में दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
وہ نیچے اترا تو صفا پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ احد ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا بچوں کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ مائرہ کچن میں موجود تھی۔ چلیں، حیدر نے صفا کو دیکھا۔ سفید رنگ کا سوٹ پہنے وہ حیدر کو بہت پیاری لگی۔ ناشتہ تو کرتے جا، احد نے حیدر کو ناشتے کا کہا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، میٹنگ کے بعد لنچ بھی ہے۔ مائرہ بھابھی سے کہنا زحمت نہ کریں۔ وہ گاڑی کی چابیاں سنبھالتا باہر کی طرف بڑھا۔ اوکے مائرہ بھابھی، شام میں ملاقات ہوگی۔ صفا مائرہ کو اللہ حافظ کہتی عمر کے پیچھے آئی۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے حیدر کو دیکھا۔ حیدر کو اس کا پرواہ کرنا اچھا لگا۔ بس ایسے ہی؟ مسکراتے ہوئے اس کی ڈمپل نمایاں ہوئے۔ صحت کام سے زیادہ ضروری ہے، صفا نے سختی سے کہا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ خفا ہوں گی تو ضرور کر لیتا۔ اس نے صفا کو چھیڑا۔ صفا مسکرا اٹھی۔ حیدر کو جھٹکا لگا۔ صفا کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ کیا یہ میری باتوں کی وجہ سے؟ حیدر نے دل میں سوچا۔ نہیں، کوئی اور بات ہے شاید۔ دل سے آواز آئی۔ مائرہ بھابھی اور احد بہت اچھے ہیں، خوشی ہوئی مل کے۔ صفا اب خود اس سے باتیں کرنے لگی۔ حیدر کی حیرانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حیدر، آگے بڑھنے کے لیے کیا پرانی یادوں اور پرانے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حیدر ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ صفا نے حیرانی سے حیدر کو دیکھا۔ کیا نہیں چھوڑنا پڑتا؟ ہرگز نہیں صفا، کس نے کہہ دیا آپ سے ایسا؟ وہ مسکرایا۔ کسی نے نہیں۔ صفا کنفیوز ہو گئی۔ صفا، ہم محبتوں کو بھول کبھی نہیں سکتے، مگر نئی محبتوں کو پرانی محبتوں کے ساتھ دل میں جگہ ضرور دی جا سکتی ہے۔ کسی کی یاد آنے پر دل کا اداس ہونا فطری بات ہے، لیکن اداس رہ کر یادوں میں جینا انسان کی اپنی غلطی ہے۔ حیدر نے بہت آسان لفظوں میں اسے جواب دیا۔ وہ حیدر کی بات پر گردن ہلانے لگی۔ شاید آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ متفق ہوئی۔ شاید نہیں، 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے صفا کو دیکھا جو ہنس دی تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی لنچ سے پہلے ہی۔ لنچ کیے بنا ہی وہ آفس سے باہر آ گئے تھے۔ حیدر، میٹنگ کے بعد لنچ بھی تھا نا؟ صفا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ تھا نہیں ہے، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر ہم تو لنچ کیے بنا ہی واپس نکل گئے۔ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے کب کہا کہ لنچ میٹنگ کا حصہ ہے؟ کیا میں اور آپ لنچ نہیں کر سکتے؟ حیدر نے سوالیہ نظروں سے صفا کو دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ حیدر نے گاڑی کا رخ کیفے ایلانٹو کی طرف موڑا۔ آج وہ صفا کے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار تھا۔ آج اسے ہر صورت صفا کو منانا تھا۔ وہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ کیفے کے باہر موجود ویلے کو چابیاں تھما کر وہ صفا کے ہم قدم کیفے میں داخل ہوا۔ درختوں میں گھرا یہ ہوٹل نہایت ہی خوبصورت تھا۔ جس راہداری سے گزر کر وہ ہوٹل میں داخل ہوئے، اس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ حیدر صفا کو لیے ایک کونے کی ٹیبل پہ آ گیا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی موجود گلاس ونڈو سے باہر کا لان نظر آ رہا تھا۔ حیدر نے چیئر ہٹا کر صفا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی صفا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ صفا گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ صفا، حیدر نے اسے مخاطب کیا، ہمیں ملے زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن میں شاید آپ سے زیادہ آپ کو جان گیا ہوں۔ حیدر کی نظریں صفا کے چہرے پر تھیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے لگا۔ صفا نے حیدر کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ صفا، میں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتبار کرتی ہیں۔ میں کبھی آپ کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی نظریں ابھی بھی صفا کے چہرے پر جمی تھیں۔ صفا سر جھکائے اس کی باتیں سننے لگی۔ اگر میں کہوں کہ خوشیاں آپ کی منتظر ہیں صفا، تو وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا۔ صفا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ صفا، میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ہر دکھ، ہر خوشی میں مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گی۔
آپ کے دل میں جو محبت عمر کے لیے موجود ہے میرے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن زندگی اس طرح یادوں میں نہیں گزاری جا سکتی۔ صفا بے دھیانی میں اپنی انگلی ٹیبل کے شیشے پہ پھیرنے لگی۔ حیدر نے جیب سے کنگن نکال کے ٹیبل پر صفا کے بالکل سامنے رکھ دیا۔ وہ چونک گئی، نظریں اٹھا کے حیدر کو دیکھنے لگی۔ صفا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمر کو بھول جائیں یا بچوں کو یاد نہ کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دیں۔ بہت مشکل سے وہ دل کی بات کہہ سکا۔ صفا شاکڈ ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ حیدر؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حیدر اسے پرپوز کر دے گا۔ صفا، یہ کنگن میری دادی کی نشانی ہے، میں اسے آپ کی کلائی میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ وہ گنگ رہ گئی۔ اسے غصہ نہیں آیا تھا، نہ برا لگا تھا، بلکہ حیرانی ہوئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں عمر سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے پرپوز کر رہا ہے۔ وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری محبت آپ کو خود میری طرف لے آئے گی۔ اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ کنگن آپ رکھ لیں صفا، مجھے جلدی نہیں ہے، آپ سوچئے گا کہ آپ اسی طرح اکیلی یادوں میں زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ اس کے کانوں میں مائرہ کی آواز گونجی۔ ایک بات یاد رکھنا صفا، محبت کرنے والے قسمت سے ملتے ہیں، اگر کوئی خلوص سے ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ تھام لینا، اس کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ زندگی اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اس نے بہت محبت سے صفا کو سمجھایا تھا۔ صفا نے کنگن ہاتھ میں اٹھایا۔ حیدر، مجھے وقت چاہیے، اگر میں انکار کر دوں تو ناراض نہ ہونا۔ اس نے آہستہ سے بات مکمل کی۔ حیدر کو لگا اس نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ کیفے سے واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ حیدر کے لیے یہی کافی تھا کہ صفا نے اسے انکار نہیں کیا، بلکہ وقت مانگ لیا ہے۔ آہت کے گھر کے سامنے گاڑی پارک کر کے اترتے ہوئے اس نے صفا کو دیکھا۔ صفا گاڑی سے اترتے ہی سیدھا گھر میں داخل ہوئی۔ مائرہ نے صفا کو دیکھتے ہی اپنائیت سے سلام کیا۔ صفا، میٹنگ کیسی رہی؟ بہت اچھی، تھوڑی دیر میں ہم واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، اس نے مائرہ کو انفارم کیا۔ کچھ دن اور رک جائے نا، مائرہ نے اندر آتے ہوئے حیدر کو دیکھ کے کہا۔ مائرہ بھابی، ہم پھر آئیں گے اور آپ کے گھر پہ ہی رہیں گے، حیدر نے زو مانی لہجے میں کہا۔ صفا نے چونک کے حیدر کو دیکھا جو بظاہر مائرہ سے بات کر رہا تھا۔ مائرہ بھابی، صفا نے مخاطب کیا، ذرا سی ہیلپ کر دیں گی سامان سمیٹنے میں؟ آہت بھائی کے آتے ہی ہم نکل جائیں گے، اس نے مائرہ کو اشارے سے کمرے میں چلنے کو کہا۔ مائرہ صفا کے پیچھے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حیدر اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں صفا، وہ بیڈ پہ بیٹھی صفا کو دیکھنے لگی جو اسے پیکنگ کا کہہ کے لائی تھی۔ مائرہ بھابی، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کس طرح مائرہ سے بات کرے۔ صفا، تم مجھ سے آرام سے بات کر سکتی ہو، مجھے ہمیشہ اپنی بہن کی جگہ پاؤ گی۔ بیڈ پہ بیٹھتے مائرہ نے صفا کا ہاتھ تھام کے محبت سے کہا۔ مائرہ کی بات پر صفا مسکرا اٹھی۔ پتہ ہے مائرہ بھابی، آپ سے بات کرنا ہیرا سے بات کرنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اب وہ صرف میری دوست ہی نہیں بھابی بھی ہے۔ آپ نے کہا تھا کل رات، کوئی ہاتھ تھام کر آگے لے جائے تو آگے بڑھ جانا، ہے نا؟ صفا نے مائرہ کو دیکھا۔ ہاں صفا، بالکل، مائرہ نے تائید کی۔ بھابی، وہ ہچکچائی، میں بیوہ ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، ایسے میں اگر کوئی مجھے اپنانا چاہے تو؟ وہ چپ ہوئی۔ مائرہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے حیدر کی آنکھوں کی محبت کو پہلی ہی نظر میں محسوس کیا تھا۔ صفا، حیدر بھائی بہت اچھے ہیں۔ مائرہ نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ صفا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مائرہ بھابی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران تھی۔ کیا حیدر نے؟ اسے لگا شاید حیدر نے بتایا ہے۔ نہیں صفا، حیدر کی زبان نے نہیں، اس کی نظروں نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں بتا دیا تھا، مائرہ نے وضاحت کی۔ حیدر کے رویے کو اس نے خود بھی نوٹس کیا تھا۔ مجھے اور حیدر کو ملے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا،
صفا الجھی ہوئی کہنے لگی، مگر تم حیدر پر اتنا ٹرسٹ کرتی ہو کہ اس کے ساتھ کراچی سے یہاں تک اکیلی چلی آئی، ہے نا؟ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، میں حیدر پر بہت ٹرسٹ کرتی ہوں، وہ دوسرے مردوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے احترام دیکھا ہے، اس نے اقرار کیا۔ حیدر جانتا ہے نا تمہارے بارے میں سب کچھ؟ مائرہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہے، مگر مجھے نہیں پتا اسے کس نے بتایا یا وہ کتنا جانتا ہے۔ صفا نے لا علمی ظاہر کی۔ کیا تم آگے بڑھنے کو تیار ہو؟ مائرہ نے اس کی زندگی کا سب سے مشکل سوال کر دیا۔ حیدر اور آپ سے ملنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ میں عمر کی جگہ کسی کو دے سکوں گی کبھی، اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر حیدر ملا، اس نے مجھے نئی سوچ دی، اور پھر آپ سے مل کے میں نے جانا کہ حادثے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آنسو اس کی پلکوں پہ آ ٹھہرا۔ حیدر نے کہا کہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں مسل ڈالیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں حیدر کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، میرے دکھ اس کی زندگی کو متاثر نہ کر دیں، اور سب سے بڑا ڈر لوگ کیا کہیں گے، عمر کے ماما بابا کیا سوچیں گے۔ وہ عجیب طرح کے خیالوں میں پھنس گئی۔ صفا، عمر نے یہ سب سوچ کر ہی تمہاری طرف قدم بڑھایا ہوگا، اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی، تو تم شاید انہی لوگوں کی بات کر رہی ہو نا جو میرے بے آسرا ہونے پر نہیں آئے، لیکن میرے اور آہت کے کردار کو گندا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مائرہ تلخی سے ہنسی۔ لوگوں کو ان کا کام کرنے دو صفا، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے جب کوئی کام کرو تو لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ اور رہی بات عمر کے ماما بابا کی، تو کیا انہوں نے تمہیں بیٹی کا درجہ نہیں دیا؟ اگر وہ تمہیں دل سے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو ہر ماں باپ کی طرح انہیں بھی تمہاری خوشیاں عزیز ہوں گی، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ تم خوش رہو۔ مائرہ نے ایک ایک کر کے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ صفا کو لگا جیسے مائرہ نے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان کر دی۔ پتہ ہے مائرہ بھابھی، جب میں عدت ختم ہوتے ہی اپنے بھائی اور ہیرا کی شادی میں شریک ہوئی تھی، لوگوں نے بہت باتیں بنائی، یہ تک کہہ دیا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنے شوہر اور اولاد کی موت کا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ وہ مائرہ کو دیکھ کے مسکرائی۔ میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی مائرہ بھابھی، آپ نے مجھے بہت ہمت دی ہے۔ گزرے وقتوں نے مجھے ہیرا سے بھی دور کر دیا تھا، وہ میری اکلوتی دوست تھی، مگر میری ناراضگی کے ڈر سے کبھی کوئی بات نہ کر سکی۔ کبھی کبھی انجان لوگوں سے ملنا بھی اچھا ہوتا ہے، ہم ان سے وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جو اپنوں سے نہیں کر سکتے۔ وہ محبت بھری نظروں سے مائرہ کو دیکھنے لگی۔ میں تمہاری منتظر رہوں گی ہمیشہ، تمہیں اور حیدر کو ساتھ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر اپنی شادی پر بلاؤ گی تو میں ضرور آؤں گی۔ مائرہ نے صفا کو چھیڑا تو وہ مسکرا کر مائرہ کے گلے لگ گئی۔ بہت عرصے بعد وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اسلام آباد سے واپس لاہور تک کے سفر میں وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ لاہور پہنچ کر تھوڑی ہی دیر میں واپس ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ 3 دن کے اس سفر میں صفا نے سالوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ وہ مطمئن تھی اپنے فیصلے سے، بس گھر جا کے ماما بابا سے بات کرنی تھی۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں مسکرائی۔ برابر والی سیٹ پر آنکھیں موند کے بیٹھے حیدر کو دیکھا۔ کیسے کچھ ہی دنوں میں اس نے صفا کے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ صفا خود بھی حیران تھی۔ ایئرپورٹ سے ڈرائیور نے اسے پک کیا تھا۔ حیدر کو اللہ حافظ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ گھر پہنچی تو ماما بابا سو چکے تھے۔ صفا کی آنکھوں سے نیند اوجھل ہو گئی۔ روم میں آتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا فوٹو فریم اٹھایا۔ وہ عمر کے ساتھ دلہن بنی کھڑی تھی۔ اس نے عمر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہیرا کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر ہیرا نے کال ریسیو کی۔ سب خیریت ہے نا صفا؟ فون اٹھاتے ہیرا نے پریشانی سے پوچھا۔ نہ سلام نہ دعا، تمیز نہیں ہے نن سے بات کرنے کی؟ صفا نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہیرا حیرت سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔
زاویار بھی اٹھ گیا۔ اتنی رات میں صفا کا نمبر دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ زاویار نے ہیرا کو دیکھا۔ ہیرا نے حیرت سے اسپیکر آن کر دیا۔ بتاؤ ذرا، نند کی خیر خبر لینے کا بھی کوئی ہوش نہیں۔ صفا کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ زاویار بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ عمر کے جانے کے بعد سے صفا نے ہیرا سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور آج اچانک اتنی رات کو وہ اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے صفا، ہیرا بوکھلا گئی۔ اچھا سنو، یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ کل میں گھر آؤں گی، ذرا ڈھنگ کا کھانا پکوانا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہیرا نے خوشی سے کہا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ صفا اس سے بات کر رہی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، صفا نے فون رکھ دیا۔ زاویار کو لگا صفا ٹھیک نہیں ہے شاید۔ ہیرا نے اسے گھور کے دیکھا۔ سو جائیں آپ، کل وہ اتنے ٹائم کے بعد گھر آئے گی، مجھے اٹھ کے ماما کو بھی بتانا ہوگا، وہ بہت خوش ہوں گی صفا کے آنے کا سن کے۔ وہ آدھی رات کو گھر پہنچا تو سوہا شاہ کو اپنا منتظر پایا۔ اپی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ہاں، احمد نے تمہارے آنے کا بتایا تو مجھے نیند نہیں آئی۔ آؤ بیٹھو۔ حیدر کو اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ کیسا رہا سفر؟ سوہا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ اپیا کے پیروں پہ سر رکھ کے صوفے پہ ہی لیٹ گیا۔ بہت اچھا۔ حیدر صفا کو یاد کر کے مسکرایا۔ وہ تو میرے بھائی کا چہرہ بتا ہی رہا ہے۔ سوہا کو بھائی پہ پیار آنے لگا۔ اپیا، صفا کا جواب ہاں ہوگا یا نہ؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں میری جان، میرے بھائی کو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پتہ ہے حیدر، بابا کہتے تھے تہجد کی نماز ہمارے رب کی بہت لاڈلی ہے، شاید اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ پھر میں نے بابا کی بات کا یقین کر کے تہجد ادا کرنے کی عادت بنا لی، اور مجھے بھی یقین ہو گیا بابا صحیح کہتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج تک میں نے جو بھی مانگا وہ دیر یا سویر مجھے مل ہی گیا۔ آج میں تمہیں بھی یہی کہوں گی حیدر، صفا کو صفا سے نہیں اپنے رب سے مانگو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو جاؤ، ابھی تہجد میں وقت ہے۔ اٹھ کے اللہ کے حضور اپنی محبت کی سچائی رکھنا، مجھے یقین ہے اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ منزل کے قریب پہنچ کر اسے کھو دینے کا خوف بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حیدر کو انتظار کرنا تھا، صفا کے جواب کا، محبت کے انجام کا۔ آنے والے وقت کو سوچتا وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح اٹھ کر وہ تیار ہوئی۔ آج بہت دن بعد اس نے کپڑے نکالتے ہوئے پسند کو ترجیح دی۔ وہ عمر کی صفا تھی جس کا وارڈروب بلیک کلر سے بھرا ہوا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اس نے بلیک کلر کا ہی ڈریس نکالا اور تیار ہو گئی، بالکل ویسی ہی جیسی وہ عمر کو پسند تھی۔ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ ضرور کیا تھا، مگر عمر کو چھوڑنے یا بھول جانے کا نہیں۔ حیدر کو اسے اپنانا ہوگا، عمر کے ساتھ، عمر کی یادوں کے ساتھ۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ روم سے نکلی تو ماما بابا اسی کے منتظر تھے۔ آ گئی ہماری بیٹی، بابا نے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جی بابا آ گئی۔ ماما بابا، وہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ ہاں صفا، کہو بیٹا۔ ماما نے اس کی ہچکچاہٹ کو نوٹ کیا۔ بابا، حیدر شاہ، زبان نے ساتھ نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا حیدر کو؟ حسین جہاں زیب اسے دیکھنے لگے۔ بابا، حیدر وانٹس ٹو میری می۔ اس نے ایک جھٹکے میں بات مکمل کر دی۔ حسین جہاں زیب کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہیں فاطمہ جہاں زیب بھی شاکڈ ہو گئی۔ وہ نظریں جھکا گئی، شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ تم کیا چاہتی ہو بیٹی؟ حسین جہاں زیب نے اس سے پوچھا۔ بابا، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ ابھی بھی نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ فاطمہ جہاں زیب اور حسین جہاں زیب کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہت دفعہ انہوں نے صفا سے بات کرنا چاہی کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے، مگر ہر دفعہ صفا کا جواب بہت سخت ہوتا۔ آج اچانک اس طرح وہ دونوں حیران رہ گئے۔ ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، بس فیصلہ تم کرو گی، حسین صاحب نے کھلے دل سے اجازت دی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ صفا ناشتے کے بعد ابراہیم ہاؤس چلی آئی۔
آمنہ ابراہیم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، ہیرا سے ملتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ہیرا کو لگا یہ وہی پرانی والی صفا ہے جو یونی میں اسے دیکھتے ہی گلے لگ جایا کرتی تھی۔ ابھی بھائی بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ نہیں گئے آپ لوگ آج؟ اس نے تینوں بھائیوں کو گھر میں دیکھ کے حیرت سے پوچھا۔ ہیرا نے جیسے ہی بتایا کہ ہماری چھوٹی آ رہی ہے، ہم نے سوچا تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے آج۔ زریاب نے محبت پاش نظروں سے بہن کو دیکھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ آج بہت عرصے بعد پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زوہاب ہاسپٹل جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ بھائی ابھی بیٹھ جائیں، صفا نے روکا۔ اوکے مائی پرنسس، وہ واپس بیٹھ گیا۔ بابا، ماما، بھائی، اس نے سب کو مخاطب کیا۔ ہیرا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے لگا جیسے صفا نے کوئی بم پھوڑ دیا۔ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ہیرا کو لگا شاید وہ ہوش میں نہیں ہے۔ بابا میں حیدر شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے ذرا توقف سے کہا۔ حیدر شاہ؟ ہیرا نے نام دہرایا۔ یہ نام اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ بزنس کی وجہ سے ابراہیم صاحب زریاب اور زاویار احمد شاہ سے واقف تھے، مگر حیدر کا نام صرف سنا ہی تھا۔ وہ پاکستان بہت کمایا کرتا تھا۔ صفا ٹھیک سے بتاؤ بیٹا، کہاں ملے آپ لوگ؟ شادی کوئی چھوٹی بات نہیں، آپ بھی جانتی ہیں یہ بات، ابراہیم صاحب نے ملائمت سے کہا۔ جی بابا میں جانتی ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ بیٹا کیا وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے سب؟ آمنہ ابراہیم کا دل ماں کا دل تھا۔ ہزار خدشے دل میں سر اٹھانے لگے۔ صفا نے سر ہلایا۔ صفا نے ہیرا کو دیکھا جس کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ زرینہ بھابھی اور ثانیہ بھی اپنی جگہ خوش تھیں۔ حیدر شاہ سے کہو اپنے بڑوں کو بھیجے، وہ صفا سے مخاطب ہوئے۔ زریاب، حیدر کی معلومات لو بیٹا، ہم اپنے طور پہ تسلی چاہتے ہیں، ابراہیم صاحب نے رسانیت سے کہا۔ جی بابا، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ابراہیم صاحب آفس جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبھی صفا کو زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ ہیرا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہیرا نے اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ ہیرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ صفا نے ہیرا کو سب کچھ بتایا، حیدر سے ملنا، اس کی باتیں، اس کا خیال رکھنا۔ ہیرا مجھے ایک فیور چاہیے، صفا نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ بس اتنی سی بات، ابھی ارینج کر لیتے ہیں مل کر، شام تک سب ہو جائے گا، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ صفا نے حیدر کو فون ملایا۔ وہ چھت پہ چلی آئی۔ حیدر نے کچھ ہی لمحوں میں فون اٹھا لیا۔ جی صفا، اس کی بے قرار سی آواز آئی۔ اسے امید نہیں تھی صفا اتنی جلدی فون کر لے گی۔ حیدر، ملنا ہے آپ سے۔ صفا کی بات پر حیدر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ جی جی آپ کہیں، میں ابھی آ جاتا ہوں، وہ ایکسائٹڈ ہوا۔ نہیں ابھی نہیں، شام میں، ایڈریس سینڈ کر رہی ہوں، آپ کا ویٹ کروں گی۔ اس نے فون رکھ کر ایڈریس ٹائپ کیا۔ حیدر کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ سوہا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اپیا اپیا، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میری تہجد کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ سوہا نے اسے پکڑ کے بٹھایا۔ بیٹھتے ہی اس نے سوہا کو صفا کے فون کا بتایا۔ مطلب اب شام تک ہماری خیر نہیں، انہوں نے حیدر کو چڑھایا۔ جی بالکل، وہ ہنس پڑا۔ حیدر نے گاڑی مطلوبہ ایڈریس پر روکی۔ یہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ حیدر اندر داخل ہوا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی بڑی سی تصویر پر پڑی۔ صفا کے ساتھ عمر جہاں زیب کھڑا تھا۔ ان دونوں کی گود میں دو ننھی پریاں تھیں۔ حیدر کچھ دیر بغور اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ حیدر، صفا نے اسے آواز دی۔ وہ پلٹا۔ صفا اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ حیدر نے صفا کو دیکھا۔ وہ بلیک فراک پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ حیدر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ گھر عمر کی محبت کی نشانی ہے، اس کا پہلا تحفہ۔ حیدر نے گردن گھما کر گھر کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ یہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا تاکہ آپ کو بتا سکوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، وہ کہتے کہتے رکی۔
حیدر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ مگر آپ کو مجھے عمر کی محبت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ میرے دل میں عمر کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا، وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ صفا، مجھے آپ کے دل میں موجود تمام تر محبتوں کے ساتھ قبول ہے۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ صفا اس کی ڈمپل دیکھنے لگی۔ ہیرا کے ساتھ مل کر صفا نے یہیں پر ایک ڈنر ارینج کیا تھا۔ وہ آج حیدر سے عمر کی ہر بات کرنا چاہتی تھی۔ چاند آسمان پر چمکنے لگا۔ حیدر کی زندگی میں صفا کے روپ میں چاندنی اتر آئی۔ احمد شاہ اور سوہا شاہ باقاعدہ رشتہ لے کر جہاں زیب ولا آئے تھے۔ حسین جہاں زیب اسے اپنی بیٹی کی طرح رخصت کرنا چاہتے تھے۔ سادگی سے شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ احد اور مائرہ کو صفا نے انوائٹ کیا تھا۔ سب کے چہروں پر دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر حیدر شاہ کے سنگ شاہ مینشن آ گئی۔ حیدر کمرے میں آیا تو صفا کو اپنا منتظر پایا۔ صفا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حیدر نے کچھ کہے بنا اس کی طرف ایک گفٹ بڑھا دیا۔ صفا نے گفٹ پکڑ کر حیدر کو دیکھا۔ کھولو، حیدر نے اشارہ کیا۔ صفا نے گفٹ پیپر سے نکالا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ ایک خوبصورت فوٹو فریم تھا جس میں وہ اور عمر اپنی نیو بورن بیٹیوں کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ میں آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا صفا، حیدر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو سمیٹتے ہوئے محبت سے کہا۔ صفا، میں نے اپنے نکاح میں آپ کو آپ کی تمام محبتوں اور یادوں کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اس نے صفا کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا تھا۔ صفا نے طمانینت کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی کوئی جینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صفا کی زندگی میں بھی حیدر شاہ ایک ایسا ہی ذریعہ بن گیا۔ جب آزمائشیں حد سے گزر جائیں تو جاتے جاتے دامن میں خوشیاں ڈال جاتی ہیں۔ زندگی کھو کر پانے کا نام ہے تو کبھی پا کر کھونے کا۔ صفا نے عمر کو کھویا، اپنی بیٹیوں کو کھویا۔ خدا نے حیدر کو اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ حیدر شاہ کی محبت پا کر صفا حیدر کو پھر سے زندگی سے محبت ہو گئی۔ جانے والوں کی محبت دل میں ہمیشہ رہتی ہے، لیکن نئی محبتوں کو بھی دل میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ زندگی کو اس کی تمام تر تلخیوں کے ساتھ قبول کر کے ہی آگے بڑھ جانا زندگی کا حسن ہے۔